کیا مجھے مرنا ہی ہے حالانکہ میں بے گناہ ہوں؟ آج کی پہلی تلاوت دانیال کی کتاب اس کا 13واں باب 41ویں سے 62ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت مجمع نے سوسن پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ تب سوسن بلند آواز سے چلانے لگی اور کہا کہ اے ازلی خدا، تو جو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور واقعہ ہونے سے پیشتر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ دیکھ، مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا انہوں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ اور خداوند نے اس کی سن لی۔ چنانچہ جب وہ اس کو مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو خداوند نے دانیال نام ایک کم سن جوان کی مقدس روح کو آگاہ کیا، اور یہ بلند آواز سے پکارنے لگا کہ میں اس عورت کے خون سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ یہ اس نے ان کے درمیان کھڑا ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم ایسے ہی کم عقل ہو کہ تم نے اس امر کی تفتیش اور تحقیقات کے بغیر ہی اسرائیل کی ایک بیٹی پر فتویٰ دے دیا ہے؟ عدالت گاہ کی طرف واپس چلو، کیونکہ ان دونوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس پر سب لوگ شتابی سے واپس لوٹے، اور بزرگوں نے اس سے کہا کہ آ ہمارے درمیان بیٹھ اور ہمیں آگاہ کر، کیونکہ خدا نے تجھے بڑھاپے کی فضیلت دی ہے۔ اور دانیال نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دو، اور میں ان کا امتحان کروں گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تو اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کہا، اے تو جو ہر روز شرارت کرتے کرتے عمر درازی تک پہنچ گیا ہے، جو گناہ تو نے پہلے کرتا رہا ہے ان کی بھی تجھے اب سزا ملے گی۔ یعنی کہ تو نے ظلم کے مقدمے کیے اور تو نے بے گناہوں پر فتویٰ دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا، حالانکہ خدا نے فرمایا کہ تم بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرو۔ پس اب اگر تو نے در حقیقت اسے دیکھا ہے تو بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے ان کو اکٹھے دیکھا؟ اس نے کہا کہ مستگی کے درخت کے نیچے۔ اس پر دانیال نے کہا کہ تو نے اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خدا کے فرشتے نے خدا سے حکم پایا ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے اس کو ایک طرف کر دیا اور دوسرے کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور اس سے کہا کہ اے تو کہ کنعان کی نسل ہے نہ کہ یہودا کی، حسن نے تجھ کو دھوکہ دیا ہے اور شہوت نے تیرے دل کو شرارت کے حوالے کر دیا ہے۔ تم اسرائیل کی بیٹیوں سے اسی طرح کرتے رہے ہو، اور وہ ڈر کے مارے تم سے ملتی رہی ہیں، لیکن یہودا کی اس بیٹی نے تمہاری شرارت کی برداشت نہیں کی۔ بس اب مجھے بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے ان کو اکٹھے پایا؟ اس نے کہا کہ بلوت کے نیچے۔ دانیال نے اس سے کہا کہ تو نے بھی اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خدا کا فرشتہ تلوار لیے ہوئے آمادہ ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے اور تم دونوں کو ہلاک کر دے۔ اس پر تمام مجمع بلند آواز سے نعرہ مارنے لگا، اور انہوں نے خدا کو مبارک کہا جو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ اور وہ ان دونوں بزرگوں کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ دانیال نے انہی کے منہ سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اور ان سے وہی کیا گیا جو بدنیتی سے اپنے ہمسائے سے کرنے لگے تھے، اور وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق قتل کر دیے گئے، اور یوں اس روز بے گناہ خون بچ گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 23
जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचा मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस हैं। जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखां बिछाता है, तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 8वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। उस वक्त यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमको हुक्म दिया है कि ऐसों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह पाएं। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए और यीशु अकेला रह गया और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, बीबी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।